تو پھر بیگم سے پوچھے گا اب کیا چاہیے. یہ تو سارے پیسے والوں کے مسائل ہیں, غریبوں کے تو مسائل ہیں ہی نہیں. وہ تو امتیاز اور ان بڑے بڑے اسٹوروں میں جاتے ہی نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سودی نظام کو ختم کر دو بس, کیونکہ سودی نظام سے کیا ہوگا, اربوں روپے بینک سے قرضہ لے کے آپ پورا اتنا بڑا سپر اسٹور بنا لو گے کہ آپ کا باپ کا 1 روپیہ بھی اس میں نہیں لگا, سارا اربوں روپے بینک سے قرضہ لے کے آپ نے لگا دیا. اور جو بیچارہ جدی پشتی محنت کرتا ہوا اتنا سا جنرل اسٹور چلا رہا ہے, اس کا اسٹور بند. نہیں, بڑے بڑے جتنے جنرل اسٹور ہیں, ایک دفعہ میں نے ان سے شاپنگ کی, اس کے بعد میں نے کہا میری توبہ جو میں دوبارہ کبھی یہاں پر آیا. پوچھیں کیوں؟ اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ شریعت کی بات نہیں کر رہا. بھائی ہمارے گھروں کا راشن آتا ہے 3 گھروں کا, 4 نہیں ہے سوری, 4 غلطی سے منہ سے نکلتا ہے, اللہ کرے نکلتا رہے. یہ وہ چیز سوچ اسی کی ہے نا. تو 3 گھروں کا راشن آتا ہے. اب کیا ہے کہ ہم جس بیچارہ جنرل اسٹور جو یہیں پر ہے نا, دکان والا جو بیچارہ ایک چھوٹے سے محلے میں ایک اپنا غریب خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہم جا کے پرچی پکڑا دیتے ہیں, اتنا آٹا اتنے دال, وہ گھر پر پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس غریب کا بھی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ان لوگوں نے تو کروڑوں روپے اربوں روپے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں, اپنا ابا کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہو. ان کی جو سچی مچی کی اپنی دکان ہوتی ہے, جو گھر گھر, انہوں نے کوئی بینکوں سے قرضہ نہیں لیا ہوتا. یہ ان کے ابا نے جو کمایا وہ بچا کے آگے بچوں کو پارسل کر دیا, پھر بچے تھوڑے سے اور ترقی کر گئے, ایک جنرل اسٹور کھول لیا. تو پہلا فائدہ کیا ہے کہ بھائی ہم جب بڑے اسٹور میں جاتے ہیں تو ساری شاپنگ خود کرنی پڑتی ہے. بھائی اناردانہ کہاں رکھا ہے, وہ بتائے گا وہاں رکھا ہے, وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں اناردانہ, یہ کالی مرچ تو نہیں ہے کہیں. بھائی وہ سرف کا ڈبہ کہاں ہے, وہ ادھر رکھا ہے, اس کے لیے ٹریولنگ کر کے سفر کر کے وہاں جا رہے ہیں. یار آپ جب ایک کام آسانی سے ہو سکتا ہے تو آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی, یہ کام یہ ٹائم کسی اور کام میں لگا دو. آپ کو جی بچت ہے, اب 3 گھروں کا جب اکٹھا سودا آئے گا تو بچت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن میں کہتا ہوں وہ بچت جو اتنی ٹینشن دے کے ہو, اس سے بہتر ہے کہ وہ 1000 روپے 1500 جو بچ رہے ہیں وہ اسی دکان والے کو بولو نا بھائی پکڑا دو. ویسے صدقہ کرنے سے بہتر نہیں ہے ایسے دکان والے کو دے دو جو بیچارہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ صدقے کی نیت سے آپ اس کو دے دو. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو ان غریبوں کا بھی بھلا ہوگا جو محلے پڑوس میں راشن کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہوگا کہ نہیں بھلا ہوگا؟ پیسے کی ڈسٹریبیوشن بھی صحیح ہوگی, چند ہاتھوں میں پیسہ نہیں جائے گا. اور تیسرا فائدہ, گھر بیٹھے آپ کو راشن مل جائے گا. سمجھ میں نہیں آیا تو ادھر ہی واپس کر دو. بھائی شامی, بھائی وہ شامی نام ہے نا جن سے راشن لیتا ہوں, یار یہ چینی اس دفعہ صحیح نہیں آئی ہے, واپس کر لیں. بندہ آ جائے گا گھر میں چینی لے کے واپس چلا جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پتہ نہیں پھر اتنی ٹینشن, پھر یہاں سے گاڑی میں جا رہے ہیں, پھر سامان لے کر آ رہے ہیں. وہ بھائی ہم نے کہا یار 1000-1500 روپے بچا کے کیا کرنا ہے, وہ 1000-1500 روپے اس غریب کو اضافی دے دو, ثواب ملے گا, محنت کر رہا ہے. بھیکاری کو دینے سے بہتر نہیں ہے. وہ شامی بھائی غریب نہیں ہے, وہ بول رہے ہیں کہ مجھے کیا بنا دیا آپ نے. مطلب یہ کہ جو بھی آپ کی جنرل اسٹور کھول کے بیٹھا ہوا ہے اس کو دے دو. تو اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بڑے بڑے اسٹوروں سے شاپنگ کرنے کے بجائے, یہ رائے ہے کوئی شریعت نہیں ہے, ہاں لوگوں کو شوق ہے گھومنے پھرنے کا کہ اتنا بڑا اسٹور میں دیکھیں گے اتنی اتنی چیزیں نظر آئیں گی, وہ شوق مہینے میں ویسے ہی پورا کر لیا کرو, گاؤ گھوم گھام کے آ جاؤ بس. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم بھی تھائی لینڈ اور جب بھی دوسرے ملکوں میں جانا ہوا تو شاپنگ مال میں بھی گیا ہوں, خریدنے کے لیے نہیں, بس دیکھنے کے لیے یہاں کیا کیا ہے. ہم نے کہا میں تو کھلونے نہیں لیتا. ترکی میں ہم گئے تو وہاں بچوں کی کھلونے کی دکانیں, اتنے مہنگے کھلونے. میں نے کہا بچے کو کیا پتا چلے گا ابو ترکی سے لا رہے ہیں یا یو پی موڑ سے لا رہے ہیں, کیا یار. ہم جب اترے ایئرپورٹ سے گھر آئے, بچوں نے کہا ابو کیا لے کر آئے. ہم نے کہا ابھی صبر کرو, 24 گھنٹے بعد مال پورٹ پہ لگنے والا ہے. مذاق کیا, ان کو بتا دیا پورٹ وورٹ نہیں ہے, مال کیا ہے پورٹ پہ لگنے. اگلے دن گئے یو پی موڑ پہ, سارے کھلونے جو ترکی میں مل رہے تھے یہاں مل جاتے ہیں, ناگن پہ اور ہر جگہ مل رہے ہوتے ہیں. خریدے. بچوں نے کہا یہ تو یہیں سے لے آئے. تو بھائی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ کیا خیال. اب آپ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا مفتی صاحب اتنے کنجوس ہیں, آپ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ مفتی صاحب اتنے کنجوس ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ پیسے بچا کے کسی اچھے کام میں انسان لگا دے. یار صدقہ کر دے, ہدیہ دے دے, بچوں پہ ہی خرچ کر دے.
بچوں سے بولے بیٹا کھلونے میں کیوں برباد کر رہے ہو, یہ پیسے آپ کے کھلونے کے بچ گئے نا, یہ ہم آپ ہی پہ خرچ کریں گے, تو بچوں کو ہی دے دو وہ پیسے, عید میں بانٹ دو ان کو, کھاؤ بیٹا خوش ہو جاؤ. نہیں آ رہی سمجھ میں. دوسری بات یہ کہ وہاں سے مال اٹھا کے لانا وہ کتنا مشکل کام ہے نا. تو اسی طرح میرے بھائی یہاں آپ جاتے ہو اتنے بڑے بڑے اسٹور میں, اتنا مال گاڑی میں لاد کے گھر میں لے کر آ رہے ہو, چھوڑو یار ادھر دکان والے کو فون کرو, جنرل اسٹور والے کو بات کرو, بولے یار ادھر یہ گھر پہنچا دے, 5 روپے زیادہ ریٹ ہوں گے اس کے 1 kg پہ, تو دے دو, اتنا ٹینشن لینے کا نہیں. آپ کیسے غریب آدمی کیا کرے, وہ کیوں 1000 روپے اضافی دے. تو غریب آدمی اتنا راشن لیتا ہی نہیں ہے. غریب آدمی کو تو ایک چائے کی پتی لے کر آئے گا, صحیح ہے نا, جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر بیگم سے پوچھے گا اب کیا چاہیے. یہ تو سارے پیسے والوں کے مسائل ہیں, غریبوں کے تو مسائل ہے ہی نہیں. وہ تو امتیاز اور ان بڑے بڑے اسٹوروں میں جاتے ہی نہیں ہیں. وہ تو بیچارے بیگم جتنا بولتی ہے نا, آٹا ختم ہو گیا وہ 1 کلو آٹا لے آئے گا, جب 1 کلو آٹا ختم ہوگا تو پھر دوبارہ 1 کلو آٹا لے آئے گا. اس کا تو یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس کو تو وہاں جانے کی نوبت آتی نہیں ہے. تو یہ تو جنرل اسٹوروں میں شاپنگ پیسے والے لوگ کرتے ہیں. پیسے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے محلے میں جو غریب آدمی بیچارہ اپنا ٹھیا لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اسی سے ٹماٹر خرید لیا کرو میرے بھائی, اور اسی کو 5-10 روپے زیادہ پکڑا دیا کرو, وہ بھی خوش ہو جائے گا. کیونکہ دولت کا جو ارتکاز ہے نا وہ چند ہاتھوں میں جا رہا ہے, چند لوگ ارب پتی بنتے چلے جا رہے ہیں, اور غریب آدمی وہ دیوالیہ نکل رہا ہے اس کا. جی ہاں بالکل بہترین. یہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کا کاروبار چھین لیا ہے, کیونکہ بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے وہ لگا لیتے ہیں, اور وہ بیچارہ وہ ٹماٹر والا تھوڑی بینک سے قرضہ لے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگ, ان بیچاروں کا کاروبار بھی ستیہ ناش ہو گیا ان کا, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی پہلے سبزی منڈی سے لے کر آتا تھا مال, پھر میں نے کہا چھوڑو یار کیا سبزی منڈی جائے آدمی, ادھر سے ٹماٹر خریدو گھر میں لا کے, ابے ان کو دو نا اپنا پیسہ. یہ جو ٹماٹر بیچ رہا ہے ریڑیوں پہ, آلو پیاز اور بیچ رہا ہے, ان کو کھلاؤ نا. کبھی سبزی منڈی جانا ہوا کسی کام سے تو چلو یار یا آ ہی گئے ہیں تو آم کی پیٹیاں اٹھا لو پھر, کیونکہ آم 1-2 کلو کھانے کی چیز نہیں ہے, وہ پھر پیٹی ہی ہے. وہ تو پھر ہم کھاتے ہیں تو گھر والے بولتے ہیں کہ یہ بریکیں فیل, کیونکہ میں سمجھتا ہوں 1 آدھ آم کھانا یہ آم کی انسلٹ ہے. یہ کیا ہے, انسلٹ. آم کھاؤ تو پھر خاندانی طریقے سے کھاؤ. تو ایسی کوئی چیز ہے تو چلو یار, اس دن حیدرآباد سے آ رہے تھے, راستے میں منڈی پڑتی ہے, تو چلو یار منڈی سے کو بھی ٹچ کر لیں, پیٹیاں اٹھا کے لیں, تو سمجھ میں آتا ہے. بلا وجہ یار اتنی ٹینشن لے کے 5 روپے وہاں سے سستا مل رہا ہے تو آلو, ابے بھائی ادھر سے ہی لے لو آلو یار. یہ بیچارہ پاگل تھوڑی ہے جو صبح سے ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو 5-10 روپے دے دو, اس کو بھی کھانے دو نا, کیا خیال ہے. تو یہ بھی صدقے کا ایک طریقہ ہے, ان کا بھی کاروبار چلنے دو. بھکاریوں کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو, یہ ان کا روزگار بند ہو گیا تو یہ بھی کیا آ جائیں گے بھیک مانگنے پر, پھر ان کو دے رہے ہوں گے پیسے, پھر خوش ہوں گے. ہم بھکاریوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں.